آج دکان پر کچھ خاص کام نہیں ہوا۔ صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا، لیکن فروخت ویسی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ دل میں یہی چل رہا تھا کہ اخراجات بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ کبھی کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ شام ہوئی تو گھر سے فون آیا کہ واپسی پر کوئی پھل لے کر آنا۔ میں پہلے ہی ٹینشن میں تھا، لیکن سوچا گھر والوں کی بات بھی ضروری ہے، اس لیے دکان بند کی اور نکل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ سستے داموں اچھے آم نظر آئے۔ سوچا یہی لے لیتا ہوں تاکہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز بھی گھر میں خوشی لے آتی ہے۔ واپسی کے راستے میں ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، دکان، خرچے، آنے والے دن۔ انسان جب زیادہ سوچتا ہے تو خود ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچا دروازہ کھلا اور بچوں نے ہنستے ہوئے استقبال کیا۔ سارا دن کی تھکن اور پریشانی جیسے ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی۔ یہی تو گھر کی اصل خوشی ہوتی ہے۔ گھر آیا تو سوچا پہلے امی کو سلام کر لوں، لیکن وہ نظر نہیں آئیں۔ میں انہیں ڈھونڈنے لگا، پتہ چلا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ اس وقت دل میں یہ احساس آیا کہ چاہے انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ فریش ہونے کے لیے نہانے چلا گیا۔ باہر آیا تو بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی، لیکن کھانا ابھی تیار نہیں تھا۔ تھوڑی سی بے صبری اور میں گھر والوں سے ناراض بھی ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ بچے بڑی خوشی سے دسترخوان بچھانے لگے، کوئی پلیٹیں لا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے گھر کی اصل رونق ہوتے ہیں۔ سارا دن کی تھکن جیسے آہستہ آہستہ ختم۔ پھر سوچا کہ وہ بھی تو سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی تھکن اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے غصہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن گھر والوں کی محبت اور صبر انسان کو پھر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ کھانا بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے بیگم کی ہلکی پھلکی تعریف کی، کیونکہ ایسے کرنے سے آپس میں دل جڑتے ہیں۔ پھر ہم نے خوب مزے کے ساتھ کھانا کھایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا کرے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔